تو تھوڑے قریب آ جائیے، پیچھے آنے والے تکلیف دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ کوئی دیدارے بھی دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سن سن کے صحابہ کی باتیں سب لوگ مسلمان ہوتے تھے، سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، اس وقت رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اگر کو اشارے سے اپنے گنج میں بھرا تھا خواجہ نے، یہ شان ہند کے راجہ کی جب راج کا عالم کیا ہوگا۔ گزشتہ کل ہجری سن 3 جنگ احد کے کچھ احوال آپ کی سماعتوں کے حوالے پیش کیے تھے۔ ہجری سن 3 کے واقعات میں خوشی کی بڑی بات یہ ہے کہ اس ہجری میں ایک ایسی ذات دنیا میں تشریف لائی جو سر سے لے کر سینہ تک ہمارے نبی کے مشابہ ہیں، جن کو آج عالم اسلام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ امام حسن کی ولادت بھی ہجری سن 3 میں ہوئی، اور دیکھیں تو اسی ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت حفصہ جو عمر فاروق اعظم کی شہزادی ہے، ان سے نکاح کیا۔ اسی ہجری میں حضرت عثمان غنی نے حضور کی شہزادی حضرت ام کلثوم سے نکاح فرمایا، اور اسی ہجری میں مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح حرام قرار کیا گیا۔ اب ہجری سن جو تھی اس میں کوئی جنگ تو نہیں ہوئی، البتہ 10 صحابہ کو بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، دھوکہ دے کر۔ ہجری سن 4 تو اس میں بھی دیکھا جائے تو ایک عظیم ذات دنیا میں تشریف لائے، تاجدار کرب و بلا، امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہجری سن 4 میں ہوئی۔ اور غم کی بات دیکھی جائے تو حضرت عثمان غنی کے شہزادے اور نبی کے نواسے حضرت عبداللہ ابن عثمان، ان کا وصال ہوا۔ اسی ہجری میں دیکھا جائے تو ام المؤمنین حضرت زینب کا بھی وصال اسی ہجری میں ہوا۔ اسی ہجری میں مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہوا۔ اور یہ تو وہ خوش نصیب ہے جن کی قبر میں حضور خود بنفس نفیس تشریف لے رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ثانی عمر
وہ فرماتے مدارج النبوہ کی روایت ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر 5 وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جن کی قبر میں حضور قبر ڈھانپنے کے بعد تو تشریف لاتے ہی ہے، پہلے بھی حضور تشریف لے گئے، اور جس کی قبر میں حضور تشریف لے گئے ہو وہ تو جنت کا ایسے ہی گوارہ بن جاتا ہے۔ سب سے پہلی جو ذات ہے وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ذات، یہ یاد رکھے، چاہے پریکشا میں آئے یا نہ آئے، یہ نالج ہے، یاد رکھنا چاہیے حضور کن کی قبروں میں تشریف لے گئے۔ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی قبر میں حضور تشریف لے گئے، پھر حضرت خدیجہ کے ایک شہزادے ہیں ان کی قبر میں حضور تشریف لے گئے، پھر ایک صحابی ہے جس کا نام عبداللہ مزنی، ان کا خطاب ہے ذوالمزار، 2 چادر والے، جن کو حضور اپنے ہاتھوں سے قبر میں بھی اتار رہے، اور حضور کی پیشانی پر پسینہ بھی تھا، تو صحابہ نے عرض کی تھی حضور پیشانی کی وجہ کیا ہے، پیشانی پر یہ پسینے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کا ارشاد فرماتے تم تو یہ سمجھتے تھے کہ میں اسے قبر میں پہنچا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اسے جنت میں پہنچا رہا ہوں۔ اور تیسرے نمبر کی جو ذات، چوتھے نمبر کی جو ذات ہے جس کی قبر میں حضور تشریف لے گئے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی ماں عائشہ صدیقہ کی ماں اور حضور کی ساس ام رومان، جن کی قبر میں بھی حضور تشریف لے گئے، اور 5ویں ذات حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ 5 وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی قبر میں حضور خود تشریف لے گئے۔ چوتھی ہجری کے جو واقعات ہے، مختصر 5ویں ہجری بھی ذکر کرنا ہے، اب رات بھی 2 رہی ہے، حالانکہ کھول کے تو بہت آپ کی سماعتوں کے حوالے میرا اتنا علم بھی نہیں کہ میں سنا سکوں، اور کوشش بھی کر رہا ہوں جتنا ہو سکے اتنا، حالانکہ ابھی تو بیت الرضوان، ابھی تو وہ جنگ بھی باقی ہے، شاہ مردہ شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جنگ خیبر کے بھی جلوے باقی ہے۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی پوری حد تک امکان آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، اور بارش شب بھی ہے، حضور کا آنا بھی میلاد ہے، حضور کا جانا بھی معراج ہے، تو سب بھی انشاءاللہ ذکر جتنا ہوگا۔ جنگ ہجری سن چوتھی میں 10 صحابہ کو جو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ مکہ کے قریب ایک آبادی ہے جس کا نام رجی لکھا گیا ہے، اور اس واقعے کا نام ہی حادثہ رجی لکھا ہے۔ رجی کے کچھ لوگ، اس قبیلے کے، اس آبادی کے کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، اسلام تو ہم تک پہنچ چکا ہے، لیکن آپ کسی کو ہمارے پاس بھیجے، جیسے کہ مدینہ والے آئے تھے، تو یہ لوگ بھی آ کر عرض کرتے کہ حضور کسی کو بھیجے تاکہ ہم تک علم، قرآن کی تعلیم، شریعت سب پہنچے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، بہت مشورہ کر کے 10 جلیل القدر صحابہ کی ایک جماعت تیار کی، حضرت عاصم ان کی نگرانی میں، جس میں سے مشہور دیکھا جائے تو حضرت خبیب، نام سنا ہوگا آپ نے کبھی، حضرت زید، حضرت عبداللہ بن طارق، ان صحابہ کو جماعت ملا کر 10 لوگوں کو حضور نے اس وادی رجی کی طرف بھیجا۔ جب یہ لوگ رجی کی طرف جا رہے تھے، اب وہاں کے غداروں نے یہ غداری کی کہ ابھی یہ بستی میں داخل نہیں ہوئی ہے کہ ان پر حملہ کر دیا 10 صحابہ۔ اب ان کا مقصد کوئی جنگ لڑنا نہیں تھا، ہتھیار بھی ساتھ میں نہیں ہے، لہذا ان 10 لوگوں نے، 10 صحابہ نے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے پہاڑی پر چڑھ گئے۔ جب پہاڑی پر چڑھ گئے تو یہ لوگوں کے ہتھیار اتنے اونچے بھی کوئی کام نہیں کر سکتے، جو رجی آبادی کے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو زخمی کرنے آئے، اور وہ لوگ یعنی کہ 10 صحابہ پہاڑی سے پتھر مار رہے۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب ہمارے ہتھیار تو کام نہیں آئیں گے، لیکن یہ پتھر مار مار کے ہم کو زخمی کریں گے، لہٰذا ہم لوگوں نے نیچے سے آواز دی کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ نیچے آ جاؤ۔ اب
اس 10 صحابہ کے جو سربراہ تھے جس کا نام حضرت عاصم تھا، انہوں نے کہا کہ تمہاری امان ہمیں نہیں چاہیے، تم نے ایک مرتبہ تو غداری کر لی ہے، بہتر یہی ہے کہ شہید ہو کر جامع شہادت نوش فرمائے۔ لہٰذا حضرت عاصم اور دوسرے 6 صحابہ یعنی 7 صحابہ نیچے آئے۔ حضرت خبیب بھی اوپر ہے، حضرت زید بھی اوپر ہے، حضرت عبداللہ بن طارق بھی اوپر ہے۔ جب یہ 7 صحابہ نیچے آئے، ہاتھا پائی ہوئی جنگ جیسا کچھ، اب ان کے پاس تو کچھ ہتھیار نہیں، جنگ تو ہم کہہ بھی نہیں سکتے، یعنی ہاتھا پائی میں ان وادی رجی والوں نے 7 صحابہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اس کے باوجود پھر کہہ رہے ہیں، اب یہ 3 حضرات اوپر ہے، خبیب، زید اور عبداللہ بن طارق، کہ آپ نیچے آئیے، ہم آپ کو امان دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن طارق آگے بڑھے، کہ امان نہیں چاہیے، بہتر یہی ہے کہ میں بھی ان 7 کے ساتھ شہید ہو جاؤں۔ وہ بھی نیچے آئے، جس طرح ہو سکا اس نے اپنی جان کا دفاع کیا، لیکن کب تک بھلا ایک جماعت سامنے بھی کچھ تعداد کثیر ہے اور یہ تنہا ہے، انہیں بھی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اور ان کو اوپر جا کر، ان کو حضرت خبیب کو اور حضرت عبداللہ بن طارق کو اوپر جا کر جکڑ دیا، کیونکہ یہ دو وہ تھے جنہوں نے جنگ احد میں مشرکوں کے 2 سردار کو قتل کیا تھا، اور وادی رجی والے جانتے تھے اگر ان کو پکڑ کر ہم مکہ والوں کے حوالے کر دیں گے تو مکہ والوں کا ہمیں پورا سپورٹ ہوگا، ہم مسلمانوں سے لڑیں گے جو دھوکہ دینے والے ہیں۔ لہذا حضرت خبیب اور حضرت عبداللہ بن طارق کو تیر کی کمان چھوڑ کر ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن طارق وہ ذات ہے جس نے حارث کو مارا تھا احد میں، اور حضرت خبیب وہ ہے جس نے امیہ کو مارا تھا، اس کا بیٹا صفوان جو کب کا بھڑکا ہوا ہے۔ حضرت عاصم کی شہادت کی خبر جب مکہ پہنچی کہ انہوں نے حضرت عاصم کو مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، تو مکہ کے کچھ سرداران نے کہا کہ ہم ایسے ہی بھروسہ نہیں کریں گے، آپ نے حضرت عاصم کو مار دیا ہے، لہذا ہمارے کچھ سپاہی آتے اور حضرت عاصم کی کچھ انگلیاں کاٹ کر لے جائیں گے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ ہاں یہ عاصم کی انگلیاں، انگوٹھی وغیرہ جس سے بھی پہچانا جائے گا وہ پہچان لیں گے، تب جا کر ہم بھروسہ کریں گے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، شہید کو کتنا مقام ملتا ہے، وہ زندہ ہوتے، ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ جب مکہ سے سپاہی آئے حضرت عاصم کی لاش مبارک کو اٹھانے کے لیے، بولا اللہ کو کب گوارا ہو کہ ایک شہید کا جسم نوچا جائے، لہذا اللہ کی قدرت سے لاکھوں شہد کی مکھیاں آ کر حضرت عاصم کے جسم کو ڈھانپ لیتی، حضرت عاصم کے جسم کو ڈھانپ لیا۔ اب شہد کی مکھی کے پاس کون جائے گا؟ 1 2 تو الگ بات ہے، یہاں تو لاکھوں کی تعداد میں روایت میں لکھا گیا ہے، اگر کوئی ہمت کرے تو بھی وہ ڈھونڈ کر رکھ دے گی اسے، لہذا کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ عاصم کو ہاتھ لگائے۔ رہی بات حضرت خبیب اور حضرت زید کی، تو مکہ والے سوچتے ہیں کب کہ جب حضرت عاصم کی انگلیاں نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، یہ 2 تو مل گئے، حضرت خبیب کو لے آئے مکہ، حضرت زید کو بھی مکہ لے آئے، اور مکہ لے آنے کے بعد ان کے حوالے کر دیا جن کو انہوں نے قتل کیا تھا، ان کے بیٹے کے حوالے، یعنی حضرت زید نے جن کو مارا، زید نے حارث کو مارا تھا، اس کے بیٹے کو حضرت زید کو حوالے کر دیا، اور حضرت خبیب نے امیہ کو مارا تھا، صفوان آیا اور خبیب کو لے گیا۔ حضرت خبیب اور حضرت زید کو گھر میں کئی مہینے تک قیدی بنا کر رکھا گیا، کیونکہ وہ ایام جو چل رہے تھے، ماہ جو حرمت والے مہینے چلتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے کبھی کچھ قتل نہیں کرنا۔ جیسے ہی حرمت والے مہینے مکمل ہوئے، مکہ میں اعلان ہو گیا کہ آؤ سارے لوگ آؤ اور دیکھو خبیب کو اور زید کو کس طرح سے بے دردی سے مارا جاتا ہے۔ آج ہم احد کا بدلہ اس طرح تو نہیں لے سکتے، لیکن ایک ایک کو چن کر ماریں گے۔
مسلمانوں سوچو کس طرح شہید کیا ہوگا جب حضرت خبیب اور حضرت زید کو مکہ سے باہر کسی ایک میدان میں لے گئے اور درخت پر کے ساتھ رسیوں سے جکڑا گیا. اب آگے بڑے کچھ سردار اور کہتے خبیب ہم تمہیں ایسی موت نہیں دیں گے کہ پل بھر میں تم مر جاؤ. تو حضرت خبیب نے کہا جیسا بھی مارنا ہو مار لو، یہ جان تو اللہ کی امانت ہے، اسی کو لینا. یہ جان تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کی جیسی مرضی ہوگی وہ میرے سے لے لے گا، یعنی اس کی جو قدرت ہوگی وہ جان مجھ سے لوٹی جائے گی. لہذا مکہ کے سرداروں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں چاقو، بھالے اور خنجر پکڑا دیے. بھلا چھوٹا بچہ کیا جانتا ہو کہ ان سے کیا کیا جائے. اب سارے لوگ ان بچوں کو کہتے جاؤ ان دونوں کے جسموں میں کھنجر، چاقو، بھالے سے جس طرح تم ضرب لگانا چاہتے ہو جا کے ضرب لگاؤ. چھوٹے بچے بھلا ایک کھیل تماشا سمجھ لیے اور جا کر جو ہے جیسے ہی چاقو سے بچے وار کرنا چاہتے ہیں تو حضرت خبیب نے کہا کہ مکہ والوں میری ایک گزارش ہے، قتل کرنے سے پہلے کسی کی آخری خواہش تو پوچھ لو. تو مکہ والوں نے کیا آخری خواہش ہے؟ حضرت خبیب نے کہا کہ الحمدللہ میں وضو سے ہوں، مجھے 2 رکعت نفل نماز پڑھ دینا. 2 رکعت نفل نماز پڑھنے دو. حضرت خبیب نے 2 رکعت نفل نماز مختصر انداز میں پڑھی، بہت طویل بھی نہیں کی، اور سلام پھر کر کہا کہ اگر طویل کرتا نا تو تم یہ سوچتے کہ دیکھو موت کے خوف میں نماز بھی لمبی لمبی پڑھ رہے ہو، لہذا میں نے سنت اور مختصر جو بھی ادا ہوا وہ عمل کیا ہے. اب مجھے مدینہ کی طرف رخ کر کے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے دو. جب مدینہ کی طرف رخ کر کے سلام پیش کرنے کی بات آئی تو مکہ والوں نے کہا یہ تو نہیں ہوگا، لیکن آمینہ کا لال تو مدینہ میں بیٹھا بیٹھا سب دیکھ رہا ہے. حضور تو سب جانتے ہیں خبیب کے ساتھ کیا ہوگا، حضور سب جانتے ہیں زید کے ساتھ کیا ہوگا. یہاں تک کہ حضرت زید کو تو سیدھا سولی پر چڑھا دیا، سولی پر چڑھا کر لٹکا دیا، یعنی کہ درخت کی جو ٹہنیاں تھی اس میں رسی چکری اور حضرت زید کو پھندے میں لٹکا دیا. حضرت خبیب پر بچوں کو چھوڑ دیا. کوئی آتا ہے آپ کے پیروں میں جو ہے چھری، چاقو، بھالے جو بھی تھا بچوں کے ہاتھ میں وار کرتے جا رہے، یہاں تک کہ آپ کا پورا لباس ایسے لگتا تھا کہ آپ نے خون کی ندی میں گوتا لگایا ہے، تب بھی چہرے پر مسکراہٹ ہے اور آقا آقا جاری ہے، کلمہ شہادت زبان پر جاری ہے. جب اس طرح کا حال جب دیکھا تو ایک بدبخت آگے بڑھ کر کہا خبیب اگر سوچ اس طرح اس جگہ تیرے نبی ہوئے تو کیا ہوتا. خبیب نے کہا اب اپنی زبان پر لگام دے، سن جان جتنی بھی ہونی ہے نا سب قربان کر دیتا، لیکن حضور کے کلمے میں ایک کانٹا چبھ جائے خبیب اسے گوارا نہیں کرتا، خبیب اسے گوارا نہیں کرتا. اب سرداروں نے کہا کہ اگر اس طرح کے یہ جملے بولیں گے نا تو ایسا لگتا ہے لوگ مسلمان ہو جائیں گے کلمہ پڑھ کے، جلدی سے اس کا کام تمام کرو. لہذا حضرت خبیب کو بھی سولی پر لٹکا دیا گیا. سولی پر آپ کتنے دن لٹکتے رہے؟ 40 دن تک. 40 دن تک لٹک رہے. ہر دن آپ کے جسم سے الگ الگ خوشبو آتی ہے، ہر دن آپ کے جسم سے تازہ خون بہتا رہتا ہے. یہاں تک کہ 40 دن کے درمیان حضور کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور وحی کے انداز میں خبیب کی شہادت کا ذکر ہوا. لہذا آقا جو ارشاد فرماتے اے صحابہ کرام مسجد نبی میں اکٹھا ہو جاؤ. سارے صحابہ مسجد نبی میں اکٹھا ہوئے تو حضور نے فرمایا کون ہے جو میرے خبیب کو لے کر آئے. آقا کیا فرماتے کون ہے جو میرے خبیب کا ناسا لے کر آئے، جو لے آئے گا اسے میں جنت دوں گا. حضور کا اختیار دیکھو، جو لے آئے گا اسے جنت دوں گا. سب سے پہلے جو کھڑے ہوئے وہ حضرت زبیر بن عوام جو حضور کے پھوپھی ذات پائے جن کا ذکر بھی کل ہوا، وہ حضرت زبیر کھڑے ہوئے جو حضرت صفیہ کے شہزادے کھڑے ہوئے. آقا اس کام کے لیے میں تیار ہوں، حالانکہ ان کو تو جنت پہلے ہی مل چکی ہے، وہ 19 میں سے ہے، وہ 10 دن کو جنت کا حصہ ہوا. اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. حضرت زبیر جب چلتے ہوئے حضور نے فرمایا زبیر تنہا نہیں جانا ہے، اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لے کر جاؤ. حضرت زبیر رات کو اندھیریوں میں آپ سفر کرتے اور آپ بھی تقریباً 10-12 دن کے بعد جب پہنچے اندازہ لگائیے کتنے دن ہو چکے ہوگی. حضرت خبیب کی لاش مبارک اسی طرح سولی پر لٹک رہی ہے. رات کو 20 لوگ پہرا دے رہے تھے.
اب یہ 10 لوگ ہیں اور وہ سارے 20 لوگ سوئے تھے. حضرت زبیر بن عوام نے موقع اچھا سمجھ کر حضرت خبیب کے لاشا مبارک کو اپنے ہاتھوں سے لیا, اپنے گھوڑے پر جو اس طرح لاد دیا. خوشبو بھی آ رہی ہے, خون کے قطرات بھی ٹپکتے ہوئے 40 دن کے قریب ہو چکے تھے, لیکن لاش کہیں سے سڑنے کا نام نہیں. یہ کیا ہے, زمین میں بھی نہیں ہوتی, زمین میں اعلان نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میں اعلان نہیں ہوتا. ارے کفن تو درکنار, بدن کی گویا نہیں ہوا, بدن بھی درکنار, خون بھی گیا نہیں ہوا. لہذا حضرت زبیر کی لاشا مبارک کو حضرت زبیر بن عوام نے حضرت خبیب کی لاشا مبارک کو اپنے گھوڑے پر لیا اور گھوڑے کو لگائی. جب رات کو گزر گئی, صبح ہوئی, یہ 20 لوگ جو پہرا دیتے ہیں دیکھا کہ حضرت خبیب کی لاش کہاں ہے. کسی نے کہا کہ یہ دیکھو گھوڑے کی ٹاپوں کے جو ہے نشانات موجود ہے. اب سن کے یہودیوں نے تعقب کیا, یہاں تک کہ حضرت زبیر بن عوام دیکھ رہے قریب ہے کہ سن کے لوگ آ کر ان کو لے لیں گے اور کہیں ان کے لاشا مبارک کو نوچ نہ ڈالے. تو حضرت زبیر بن عوام نے ادب کے ساتھ حضرت خبیب کے لاشا کو زمین پر رکھا. اللہ کی قدرت سے زمین شک ہوئی اور حضرت خبیب کے لاش کو اندر سنبھال لیا اور کوئی نشان تک نہ رہا. یہاں تک کہ سندے لوگ آ کر ان 10 صحابہ کو گھیر لیتے. حضرت زبیر نے کہا کیا بات ہے, کہا ہے خبیب کا لاشا, کہا نہیں پتا, رب ہی جانے. کہا ہمارا پیچھا کیوں کرتے ہو, کہا خبیب کا لاشا لے کر تم بھاگے ہو. کہا اچھا ہم بھاگے ہیں تو ہمارے پاس تو نہیں ہے. کہا جب تمہارے پاس نہیں تو تم چلے جاؤ. حضرت زبیر بن عوام کی آنکھوں سے آنسو تھے. حضور کی بارگاہ میں جب خالی ہاتھ پہنچے سارا واقعہ سنایا. اتنے میں حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام, آپ کے دو صحابی نے اپنے عشق کا جذبہ جو مکہ کی وادیوں میں پیش کیا, حضرت خبیب اور حضرت زید نے صرف مخلوق نہیں اللہ کے فرشتے آسمان پر اس کا فخر کیا. اللہ کے فرشتے آسمان پر اس کے لیے فخر کیا کرتے ہیں. تو یہ 10 صحابہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. یہ 4تھی ہجری. اب 5ویں ہجری میں جو جنگ ہوئی, یہ جنگ بھی بہت عظیم جنگ ہے جس کا نام جنگ خندق کے نام سے یاد کیا. یہاں پہ بھی علی کے جلوے تھے, بدر میں بھی علی علی, احد میں بھی علی علی, خندق میں بھی علی علی. یہ خندق حضور نے یہودیوں کو مدینہ سے بلایا تھا اور اس کے 3 سردار سیدھے خیبر گئے. خیبر اس وقت یہودیوں کی مرکزیت تھی, تو وہ سارے لوگ وہاں گئے. تو وہاں کے لوگ سمجھ گئے رہے یہ تو مدینہ سے آئے, ہمارے پیشوا ہے, ہمارے لیڈر ہے. ان تینوں نے جس کو آسمان پر چڑھا دیا, اب آپ جو کہو وہ. لہذا تقریباً ان تینوں لوگوں نے مکہ, آس پاس کی وادیاں, تقریباً 25 یا 26 قبیلوں سے مل کر بڑا لشکر تیار کیا. کتنا بڑا لشکر معلوم ہے؟ 10,000. 10,000 کا. ابھی تک جنگ بدر میں 1000 آئے, جنگ احد میں 3000 آئے, اب آ رہے کتنے؟ 10,000. 10,000 کا لشکر آ رہا ہے. اور حضور نے مسجد نبی میں صحابہ سے مشورہ کیا کہ کس طرح اپنا دفاع کیا جائے, ان کا جواب کس طرح کیا جائے, ان سے کس طرح جنگ کی جائے. حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے, عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام, جس طرح جنگ بدر اور جنگ احد میں ہم شہید سے باہر نکل کر ان سے مقابلہ کیے تھے, اب ایسا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے حضور. لہذا عرض یہ ہے کہ بچوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو مدینہ کے اندر کسی فصل میں محفوظ کر دیا جائے, کسی قلعے کے طور پر, اور ہم لوگ باہر جا کر ان کا مقابلہ کریں. اور حضور کیوں نہ ہم مدینہ کے ارد گرد کھنڈک یعنی کھڈا کھودے تاکہ وہ لوگ اندر نہ آنے پائے. اب دیکھا کہ تینوں طرف کیا ہے, مدینہ کے تینوں طرف لوگوں کی آبادیاں ہیں, کھجور کے درخت ہیں, راستے تنگ ہیں, لہذا دشوار ہے کہ یہ لوگ پیچھے سے دائیں بائیں سے حملہ کریں. اب ایک ہی راستہ ہے سامنے, لہذا حضور نے 3,000 صحابہ کا لشکر تیار کیا. یہاں سے 10,000 آ گئے. حضور نے اپنے 3,000 جانشینوں کو اکٹھا کیا, مدینہ سے باہر حضور تشریف لائے اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ 5 گز اونڈی آپ سلام صحابہ کو خندق کھودنی یعنی کھڈا کھودنا ہے, 5 گز.
اب حضور 10-10 گز کے حساب سے 10-10 صحابی کو رکھ دیا. اب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں، کوئی صحابی ہے جو 5 دن سے کھانا نہیں کھایا، کوئی صحابی ہے جو 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ ہمارے نبی نے بھی آج 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. حضور کے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے. سب سے پہلا کسی نے پاوڑا چلایا نا تو آمینہ کا لال تھے، خود اپنے ہاتھوں سے حضور نے پاوڑا چلایا. مٹی کے جو ہے اپنی بھاشا میں جو تگارا کہتے ہیں نا، وہ تبک اٹھائے، مٹی کو اٹھا کر حضور باہر پھینکتے ہیں. یہاں تک روایت میں آتا ہے حضور نے کس حد تک مٹی اٹھائی کہ مٹی کے آثار حضور کے سینگوں پر جم گئے. جس طرح مٹی کا تھر جم جاتا ہے نا، حضور کے سینگ میں پاک پر مٹی کے تھر جم گئے. یہاں تک کہ ایک بڑی چٹان آئی. صحابہ کرام نے بہت کوشش کی لیکن چٹان نہیں ٹوٹی. صحابہ کرام آ کر عرض کرتے حضور ایک چٹان آئی ہے، حضور ٹوٹتی نہیں. حضور خود تشریف لائے، اپنے ہاتھ میں پاوڑا لیا، پہلا وار کیا تو بجلی چمکی. حضور نے فرمایا یمن فتح ہوا. دوسرا وار کیا بجلی چمکی. حضور نے فرمایا فارس فتح ہوا. تیسرا وار کیا بجلی ہوئی، چٹان ٹوٹی. حضور نے فرمایا ایران فتح ہو گیا. حالانکہ حضور یہ پیشن کوئی دے رہے کہ ان قریب ان ملکوں میں بھی اسلام کی سلطنت قائم ہوگی. اور دور عمر میں سب نے دیکھ لیا کہ حضور نے جو جنگ خندق کے موقع پر جو جملے نکالے آج سب جو ہے حقیقت میں ہو رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حال حضرت جابر کو دیکھا نہیں گیا. حضرت جابر فوراً اپنے گھر گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ گھر کے اندر کیا کھانا ہے. کہا بس ایک بکری کا چھوٹا بچہ ہے اور تھوڑا سا جو ہے آٹا ہے جو کا، بس مشکل 5-6 لوگوں کو جو ہے کفایت آ جائے، یعنی 5-6 لوگ پیٹ بھر کے کھا سکے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ کھانا تیار کرو، میں حضور کی بارگاہ میں دعوت پیش کر کے آتا ہوں. حضرت جابر آئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ رسول اللہ علیہ السلام اس غریب کھانے پر، میرے غریب کھانے پر آپ کی دعوت ہے. حضور نے اعلان فرمایا اے خندق والو چلو جابر کے گھر دعوت. سبحان اللہ. اے خندق والو چلو جابر کے گھر دعوت ہے. حضرت جابر کی بیوی دیکھ رہی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ آئے. جب حضرت جابر گھر میں آئے تو حضرت جابر کی بیوی نے کہا یہ کیا آپ اتنے لوگوں کو لائے ہو؟ کہا نہیں میں تو صرف حضور کو لایا ہوں. کہا اتنے لوگوں کا کھانا کہاں سے پورا کیا جائے گا؟ کہا میں حضور کو لایا، میں حضور کا کھانا پورا کروں گا. حضور جن کو لائے ان کا کھانا حضور پورا کریں گے. حضور جن کو لے آئے ان کا انتظام حضور پورا کریں گے. سیدھی بھاشا میں کہہ رہا ہوں، کیا جابر کیا کہتے ہیں؟ میں حضور کو لایا ہوں، حضور کا انتظام میں کروں گا. اور صحابہ کو حضور لائے تو صحابہ کا انتظام حضور فرمائیں گے. حضور حضرت جابر کے بربس میں آئے، آ کر کہا جابر کیا بات ہے؟ کہا حضور یہ آتا ہے مختصر گندا ہوا. حضور نے اپنا دعا عطا فرمایا. کہا حضور نے فرمایا جابر ہنڈی کہاں ہے؟ کہا حضور یہ اس نے بکری کے جواب دیا ہوا بچے کا سالن گوشت ہے. حضور نے اس میں بھی اپنا دعا فرما دیا. فرمایا جابر ہنڈی کو پوری مت کھولنا اور آٹے پر کپڑا چھاپ کو جتنا ضرور ہو اس میں نکال کے دینا. اب روٹیاں پک رہی ہے، سالن نکل رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے. حضور نے فرمایا 10-10 آتے جاؤ، سب کھاتے جاؤ، 10-10 آتے جاؤ، سب کھاتے جاؤ. ہزاروں کی تعداد میں 10 آتے گئے کھاتے گئے، دوسرے 20 آئے کھاتے گئے، دوسرے 30 آئے کھاتے گئے. اب 1000 آ گئے، اب حضور بھی کھاتے ہیں، حضرت جابر بھی کھاتے ہیں. حضرت جابر سوچتے ہیں تھوڑا مطلب میں جا کر بھی دیکھو تو کیا حال ہے. جب حضرت جابر جا کر دیکھتے ہیں، جب آٹے سے رومال ہٹایا آٹا ویسے کا ویسا موجود، آٹا ویسے کا ویسا موجود. ہڈی کھول کر دیکھا تو گوشت بھی اسی طرح اوپر رہا تھا. حضرت جابر سے پوچھا کہا کتنے تھے؟ کہا 1000 تھے. اگر لاکھ بھی ہوتے تو سب کھا لیتے، اگر لاکھ بھی ہوتے نا تو سب کھا لیتے. یہ صحابہ کا جذبہ. دوسرا دن ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہے خندق کھودی جا رہی ہے. 20 دن تک خندق کھودی رہی، 20 دن تک صحابہ خندق کھودتے رہے. دوسرا دن ہوا، ایک نوجوان بچی آئی حضور کی بارگاہ میں 7 یا 8 کھجور لے کر. کتنی؟ 7 یا 8 کھجور لے کر حضور کی بارگاہ لا کر عرض کرتی ہے حضور یہ کھجور ہے. حضور نے فرمایا بیٹی کیا ہے؟ کہ حضور ماں نے کہا تھا کہ ابا کے لیے ناشتہ لے جا، لیکن پہلے حضور سے اجازت لینا. سبحان اللہ. عقیدہ دیکھو ان کا، وہ بھی جانتی تھی حضور سے ٹچ ہو جائے گی تو سب کا کام بن جائے. حضور سے اجازت لینا تو میں آپ سے اجازت لے رہی ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹی ہاتھ میں دے دو. جب حضور نے ہاتھ میں لیا اپنی نبوت والی چادر کو اٹھایا اور رکھ دیا. کہا صحابہ آؤ کھجور ہے. 3000 صحابہ نے کھجور کھائی لیکن ایک بھی کم نہیں.
دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا مجھے درجے سماحت پہ لاکھوں سلام. تو اب جنگ شروع ہوئی. خندق دیکھ کر یہ بھی گھبرا گئے کہ عبور کس طرح جانا اس طرح. لیکن جذبات دیکھو سب کے. مولا کائنات مولا علی شیر خدا دیکھا کہ سامنے عمر بن عبد بود یہودی 90 سال کی عمر ہے. کتنی 90 سال کی. 1000 فوجیوں کی طاقت رکھتا ہے. 90 سال کی عمر ہے. عمر ابن عبد بود 1000 فوجیوں کی طاقت للکار کر کہتا ہے کون آ رہا ہے. علی کھڑے ہو گئے. اس نے آپ کو کے بٹھایا علی بیٹھ جاؤ. پھر للکارا کون آ رہا ہے. پھر علی کھڑے ہو گئے. حضور نے آپ کو کر بٹھایا علی بیٹھ جاؤ. پھر للکارا کون آ رہا ہے. پھر علی کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا ارے علی وہ عمر ابن عبد وہ تھے. حضور آپ کے کرم سے شیر خدا آپ کے کرم سے حیدر کرام کا حضور بس اجازت عطا فرمائیے. نبی مسلم کا فرماتا علی 3 مرتبہ بیٹھنے کا بٹھانے کا مقصد یہ کہ تیرا مقام بھی لوگوں کو بتایا جائے. علی جب علی آگے بڑھے تو حضور نے اپنی تلوار ذوالفقار عطا فرمائی اور اپنے سر سے امامہ اتار کر علی کے سر پر باندھ دیا اور ہاتھ سینے پر پیٹھ پر مل کر کہا اللہ میرے علی کی مدد فرما. اب عمر ابن عبد بود کے سامنے علی کھڑے ہو گئے. مولا کائنات فرماتے اے عمر کلمہ پڑھ مسلمان ہو. عمر کہتا ہے یہ مجھ سے نہیں ہوگا. تو مولا کائنات فرماتے جو جنگ چھوڑ کے بھاگ جائے بھائی میری سایہ نے سامنے دینی بھاگ دوں گا. یہ عمر ابن عبد بود ہوئے جو جنگ بدر میں بھاگ گیا تھا. تو علی فرماتے بدر یاد نہیں کہ تو کون ہے. کہا پہلے یہ بتا بدر یاد ہے. کہا یاد ہے. کہا تو پھر مجھ سے لڑ. علی فرماتے مجھ سے لڑ. تو عمر کہتا ہے دنیا میں بھلا کوئی نہیں ہے جو مجھے یہ کہے کہ مجھ سے لڑو. علی کہے کوئی نہیں ہے میں تو ہوں تو لڑ. کہا اے جوان تو کون ہے. کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں. عمر ابن ابی نے کہا ارے بھتیجے تم چھوٹے ہو مجھ سے لڑ کر کیا کرو گے. علی فرماتے ایک مرتبہ مقابلہ تو کر کے دیکھ لے. حضرت علی پیدل ہے اور وہ گھوڑے پر ہے. حضرت علی کہتے آج تجھے مزہ نہ چکھایا نا تو میرا نام بھی علی نہیں. جب یہ جذبہ دیکھا تو وہ صرف گھوڑے سے پناہ لے کر نیچے آیا. یہاں تک کہ حضرت علی پر وہ وار کرتا ہے. ایسا وار کیا اس کے بازو میں 1000 سپاہیوں کی طاقت ہے. ایسا وار کیا حضرت علی نے کس طرح ڈھال پکڑی. ڈھال کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. حضرت علی کے سر پر امامہ چیرتے ہوئے پیشانی پر ہلکا سا زخم آیا. ہلکا سا زخم آیا. ہلکا سا زخم آیا. وہ اتنی دیر میں اس کو سانس چڑھا ہے. حضرت علی نے فرمایا میری باری تیار ہو جائے. کیا فرمایا میری باری ہے تیار ہو جا. حضرت علی نے اپنی ذوالفقار کہتے ایک مرتبہ ہوا میں پھیرا کر اس طرح سے وار کیا کاندھے سے لے کر کمر تک 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے. جب وہ بلک کر زمین پر گرا تو عمر آیا. علی تم نے عمر کو مار تو دیا کاش اس کی زیرہ لے لیتے. اس کی زیرہ تو پورے مکہ میں مشہور ہے. تو علی فرماتے عمر کیا کرو ایسا کیا کہ اس کی شرمگاہ کھل گئی تھی تو میں حیا کے مارے اپنا چہرہ گھما لیا. یہاں علی کا وار کیا کپڑے بھی ہٹ جاتے. زیرہ تو کیا کپڑے بھی ہٹ جاتے. تو یہ علی کا. اور حضرت صفیہ بھی دیکھو اس جنگ کے موقع پر حضور کی پھوپھی تو میں ایک بات کہتا ہوں گھر میں کوکروچ یا نکل آئے ہماری ماں کو دنوں کا کیا حال ہو جاتا ہے. کیونکہ آج ہمارے سینے ایمان سے اتنے لبریز نہیں ہیں. اس نے فرمایا نا میری امت کی ایمان کمزور کرنے کی 2 چیزیں ایسی دنیا میں ہوگی. ایک تو یہ کہ دنیا کی لالچ ایک موت کا خوف. اگر ابھی کوئی دے دے نا کہ اس راستے سے مت جانا 2 کتے ہڑکائے ہوئے کوئی نہیں جائے گا. آج اتنے ہم خوف زدہ ہیں. گھر میں چھپکلی نکل آئے تو ماں اور میں نے کیا کہ وہ کمرہ بات بند کر کے باہر چلی جاتی کہ کوئی آئے پھر چھپکلی نہیں نکلا. یہاں حضرت صفیہ کا دیکھو یہ ایمانی پاور ہے. حضرت صفیہ ایک یہودی خندق کو پار کرتے ہوئے اندر گھس گیا جہاں عورتیں بچے سب ہے نا پناہ لی ہوئی. حضرت صفیہ نے دیکھا کہ یہودی آیا ہے. حضرت صفیہ نے
حضور کے واسق کو آگے بڑھایا، کہا جاؤ انہیں قتل کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ کہا مار دو ورنہ یہ یہاں کے حالات جا کر انہیں بتا دے گا۔ تو کہتے یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ حضرت صفیہ کہا تو پیچھے ہٹ جاؤ، آپ جس خیمے میں تھی نا اس خیمے کا بیچ کا جو لکڑی کا ستون ہوتا ہے ہلا کر نکال لیا۔ بہن ہے تو بھی کس کی ہے، نکال لیا اور نکال کر جا کر ایک سر پر وار کیا نا، اس یہودی کا سر پھٹ گیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گرا۔ جیسے ہی زمین پر گرا نا حضرت صفیہ نے اسی کی تلوار لے کر اس کا سر الگ کر دیا اور سر اٹھا کر اس طرح گھمایا، گھما کر مدینہ کی فصیل سے باہر پھینکا۔ جب باہر پھینکا نا تو سارے یہودی والے سمجھ گئے لشکر اندر بھی ہے لشکر باہر ہے، پیچھے ہٹو۔ دیکھو یہ ایمانی جذبہ عورتوں کا، سر باہر آیا نا تو سمجھ گئے لشکر اندر بھی ہے باہر بھی ہے، اندر ہے تب تو سر کٹا ہے، تب تو سر کٹا ہے۔ دیکھیے اس جنگ میں مسلمانوں کو کوئی زیادہ جانے نقصان نہیں ہوئی، 6 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ آخر بات ایک صحابی کی شہادت سن لیجیے، ایک صحابی کی شہادت بہت حضور بھی روئے، جس کا نام سعد ابن معاذ ہے۔ یہ مدینہ کے قبیلہ اوس کے سردار ہیں اور ان کی شہادت پر مدینہ کے انصار کی کمر ٹوٹ چکی تھی کیونکہ یہ ان کے سردار میں سے تھے۔ سعد بن ابن معاذ یہ چھوٹی زرہ پہن کر خندق پر پہرا دے رہے تھے۔ اچانک وہاں سے کسی یہودی نے ایک ایسا تیر چلایا کہ آپ کے جسم کی جو ایک مین رگ ہوتی ہے نا اس رگ کو توڑ دیا، خون بہنے لگا، اب چاہے وہ ہاتھ کی ہو یا پیر کی ہو، اور خون اتنا وہاں کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور نے اپنے ہاتھوں سے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر صحابہ کو کہا کہ مدینہ مسجد نبی کے قریب جا کر ایک خیمہ لگاؤ اور یہاں ان کو رکھو۔ صحابہ کرام ان کی ایمانداری کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو جہاں زخم لگا تھا حضور نے 2 مرتبہ ان کو داغا تھا۔ اچھا زخم داغنا کیسے کہتے آپ لوگ سمجھتے تو ہوں گے، جیسے کہ یہاں جیسے زخم لگا ہاتھ کرتے، آج یہ ٹاکے دیتے نا، ٹاکے اس زمانے میں داغ دیتے، ٹاکا دیتے تو ہمیں بے ہوش کر دیتے یا سن کر دیتے اس ہاتھ کو، لیکن اس زمانے میں داغتے کہ جیسے آگ سلگائی جاتی تھی۔ کھنجر یا چھری جو ہوتی نا اس کو اس میں گرم کرتے، اتنا گرم کرتے کہ وہ ہتھیار سرخ ہو جاتا، پھر جہاں زخم ہوتا نا وہاں اس طرح چھو دیتے، دھواں بھی نکلا، جلد بھی جلتی۔ صاحب بتائیے کس طرح اسلام جو ہے مسلمانوں آج ہم قیمت نہیں کرتے۔ یہ حضرت خبیب کہتے کہ حضور کے قدم میں تلووں میں کانٹا لگے، یہ حضور کو ہمیں یہ گوارا نہیں۔ مسلمانوں آج ہم حضور کے قلب کو تکلیف دیتے ہیں۔ آپ کہو گے سوچو گے یہ کیسے؟ دیکھیے حضور کا فرمان ہے نا کہ قدرتوں عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی۔ وہ ہم نماز پڑھیں گے تو حضور کو ٹھنڈک پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ پہنچے گی نا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کا وہ قول یاد کرو جب حضور نے عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا عائشہ ماں کو جو مانگنا چاہتے، تو حضرت عائشہ نے عرض کی کہ حضور اگر اجازت ہو تو ابو بکر سے مشورہ کر لو، والد سے۔ حضور نے اجازت فرمائی، حضرت عائشہ آئی، حضرت ابو بکر اپنے والد سے مشورہ کیا کہ حضور کا ذریعہ کرم جوش میں مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو تو میں کیا مانگوں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی جاؤ، ام المومنین عائشہ جاؤ اور جا کر حضور سے عرض کرو کہ معراج کی رات جو حضور اور اللہ کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی نا اس میں سے کوئی ایک بتا دے، کوئی ایک بتا دے۔ تو وہاں عائشہ صدیقہ آ کر عرض کرتی حضور جو باتیں آپ کی اور رب کے درمیان ہوئی تھی نا اس میں سے کوئی ایک بتا دیجیے۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر کی ذہانت پر بھی کہنا پڑے گا، مانگا تو یہ منگوایا۔ تو حضرت عائشہ سے حضور فرماتے عائشہ میرے رب نے فرمایا کہ میرا کوئی امتی کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا نا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو ماں عائشہ صدیقہ گدتی یعنی خوشی کے مارے آئی یہاں پر ابو بکر صدیق سے کرتی ہے کہ ابا حضور نے یہ فرمایا کہ جو میرا امتی کسی امتی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا نا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ہچکیاں مار کر رونے لگے۔ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے میرے والد رونے کی وجہ کیا؟ تو ماں عائشہ صدیقہ نے جب یہ پوچھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا کہ بیٹی عائشہ حضور کے ہر فعل کو ایک
طرف سے نہ دیکھو، دو طرف سے دیکھو۔ اگر حضور یہ فرماتے کہ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، تو جو دل کو توڑے گا اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو میں اس لیے رو رہا ہوں، میں کسی کے دل کو جوڑ نہ سکوں تو کوئی بات نہیں، لیکن مجھ سے کسی کا دل ٹوٹے نہیں، مجھ سے کسی کا دل ٹوٹے نہیں۔ تو حضور نے فرمایا نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ سوچ رہے۔ وہیں پر عمر فاروق اعظم نے فرمایا اگر کوئی امتی گناہ صغیرہ کرتا ہے نا، حضور کے دل میں چوٹ لگتی ہے، کس گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کر لو گے؟ ابھی حضور کے سینے میں قبر انور کے اندر امتی کے چھوٹے سے گناہ کو حضور کے سینے میں چوٹ لگتی ہے، ٹھیس لگتی ہے۔ مسلمان آج ہم گناہ کر کے بتاؤ حضور کو اذیت پہنچاتے ہیں نہیں پہنچاتے؟ اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پر حضرت سعد ابن معاذ جن کے جسموں کو حضور نے خود 2 مرتبہ داغا، لیکن اب درد اتنا تھا کہ حضرت سعد نے رات کے وقت دعا کی، اے مولا میری جنگ کرنے کی تمنا نہیں تھی، صرف ایک ہی جنگ کرنے کی تمنا تھی کہ میں مکہ کے ان مشرک قریشوں سے جنگ کروں، اور اللہ میں نے جنگ کی، مجھے یہ چوٹ پہنچی۔ اگر اب کوئی جنگ نہیں ہونے والی ان مکہ کے مشرکوں سے تو میرے اس زخم کو پھاڑ دے، اور اگر اب جنگ ہونے والی تو میرے اس میں شفا عطا فرما۔ بس یہ دعا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت سے وہ زخم کو پھاڑ دیا، اور خون اتنا بہا کہ مسجد نبوی کے اندر 2 حجرے تک آیا۔ صحابہ کرام دیکھ کر پریشان کہ یہ کن کا خون ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت سعد ابن معاذ کے سر پر کھڑے رہے، تو حضرت سعد نے آنکھوں کو کھولا، چہرے پر مسکراہٹ لائے اور عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ، اتنا کہہ کر کلمہ شہادت پڑھا اور اپنے آپ کو قدرت کے حوالے کیا۔ جب آپ کا وصال ہوا نا، شہادت آپ کا انتقال ہوا، تو آقا جو جہاں فرماتے میرے صحابہ یہاں پر سعد کا انتقال ہوا، وہاں اللہ کا عرش کانپ رہا ہے، اور جب ان کا جنازہ تھا تو حضور نے فرمایا سعد کے جنازے میں اور نماز جنازہ میں آسمان سے 70,000 فرشتے زمین پر تشریف لائے۔ یہ کیا ہے؟ اے عشق تیرے صدقے چلنے سے جھکے سجدے، جو آگ بجھا لے گی وہ آگ لگا لیے۔ السلام علیکم۔ اب ایک منٹ سن لیجیے، جو لوگ حصہ لینا چاہتے وہ اسپردھا میں، مسابقہ میں اور قلم لے کر آئے۔ ابھی درود شریف کے بعد نیاز وغیرہ جو بھی تقسیم ہو آپ فریش ہو جائے، 5 منٹ کے اندر پھر مسجد کے اندر آ جانا۔ اللہ آپ کے